الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم نے آپ کہنے کی آپ کو سن کر آپ سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی اس مقدس عبادت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. پروردگار عالم اپنے شان کریمی شان قدوسیت کا صدقہ جمعۃ المبارک کی فیوز و برکات نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے معبود کریم علیہ السلام کی نالان پاک کے توسل سے تصدق سے ہماری زندگی کی جملہ غلطیوں کو گناہوں کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی اسلام پر قرآن و سنت پر گزارنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور جا بجا ارشاد فرمایا: انسان کی حقیقت، اس دنیا کی حقیقت، آخرت کے انعامات، آخرت کی فضیلت ہم اکثر جمعۃ المبارک کے خطبات میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں.
دیکھیں انسان میں ہوں یا آپ ہیں، غریب ہے امیر ہے، گداگر ہے بادشاہ ہے، سخی ہے ممتا ہے، کسی بھی طبقے سے، کسی مسلک سے، کسی گروہ سے، کسی بھی مکتب فکر سے انسان تعلق رکھتا ہے، کسی تہذیب سے، کسی سلطنت سے، کسی معاشرے سے، مرد ہو یا عورت، انسان اپنی اس پوری زندگی کو ایک پلان کرتا ہے۔ زندگی کے بارے میں انسان منصوبہ سازی کرتا ہے، میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے، بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے، ان کو یہ تعلیم دینی ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے مکان تعمیر کرنے ہیں، ان کے کاروبار سیٹل کرنے ہیں، اپنے لیے اچھی سے اچھی رہائش تعمیر کرنی ہے۔ ان کے لیے اچھی سے اچھی رہائشیں تعمیر کرنی ہے۔ انسان یہ ساری منصوبہ سازی، یہ سارا پلان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر انسان کرتا ہے، لیکن ان سارے پلان میں انسان موت کو شامل نہیں کرتا۔ زندگی کی ساری منصوبہ سازی میں انسان موت کو شامل نہیں کرتا۔ ہر چیز کے بارے میں انسان ایک منصوبہ بناتا ہے، سوچتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اپنا بچپن، جوانی، بڑھاپا، اپنے دن رات، اپنی غربت، آسائش، آرام، تندرستی، فقر و فاقہ، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے، اس کے لیے ہوم ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اس ساری زندگی کے منصوبہ سازی میں، سارے پلان میں موت شامل نہیں ہوتی۔ جتنی بھی انسان کی ٹینشنیں ہیں، جتنی بھی ٹینشن، اگر ان ٹینشنوں میں موت کی ٹینشن بھی شامل کر لی جائے نا تو پھر زندگی کی ساری فکریں ختم ہو جائیں۔ صرف انسان کی اس ٹینشن میں ایک موت شامل ہو جائے، صرف موت، کہ موت کی بھی ٹینشن ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، دنیا کو چھوڑنا بھی ہے، جانا بھی ہے، سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ آج جن بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے ہم سب کر رہے ہیں، ان کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ تمہیں تمہارا مال نفع دے گا، نہ تمہارے بیٹے نفع دیں گے، نہ تمہارے اولاد نفع دیں گے۔ کوئی چیز تمہیں، نہ تمہارا مال، نہ تمہارے بیٹے، نہ تمہاری اولاد بساطت، اور نہ ہی تمہاری بیویاں، نہ ہی تمہارا خاندان، نہ ہی تمہارا اپنا آپ، نہ یہ تمہارے ہاتھ تمہارا ساتھ۔ قرآن کہتا ہے یوم تکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن تو ہم ان ہاتھوں سے بھی گفتگو کریں گے، پوچھیں گے کہ تمہیں جس کے ساتھ دبایا تھا اس کے بارے میں بتاؤ۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کے جسم کا ایک ایک عضو، قوت سماعت، کان، قوت بصارت، آنکھیں، ساری قوتیں، سارے اعضاء انسان کے خلاف ہو جائیں گے۔ بیوی بچے تو دور کی بات ہے نا، دنیا کا مال تو دور کی بات ہے، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں،
ہم ان کو سنبھالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، یہ سب قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے اور انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بیمار رام یکسمون کہ اللہ تو نے ہمیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ لگایا تھا، اور ہمیں ہاتھ بھی کہیں گے پاؤں بھی کہیں گے کہ یا اللہ تیری رضا استعمال کرنے کی بجائے بیمار رام یکسمون یہ غلط کاریوں کے اندر استعمال کرتا ہے۔ پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ جب ہاتھ، کان، پاؤں، اولاد، بیٹے، خاندان سب کچھ چھوڑ جائے گا، دشمن بن جائے گا، جس کے لیے ہم نے خدا اور رسول سے بغاوت کر رکھی ہے۔ انسان اسلام سے باغی ہو چکا ہے، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تو خدا اور رسول کی، اور یہ ساری چیزیں ہماری دشمن ہیں، اور ایک لمحے کے لیے دشمن تھا، ایک پل بھر کے اندر جو جان چھڑکتے تھے وہ جان کے درجہ ہو جائیں گے، بس یہ روح نکلنے کی دیر ہے، سب کچھ تمہارے مکان بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گا، اولادیں بھی چھوڑ جائے گی، صرف یہ روح جسم میں ہے تو سب کچھ نظام ہے۔ کئی بار ہاتھ بھی تو وہی تھے نا، چہرہ بھی وہی ہے، جسم بھی وہی ہے، اگر محبت کرنے والے ہوتے تو پھر کرتے نا جسم سے محبت، نہیں، روح نکلی تو سب جڑوں پھیر لے گا، منہ موڑ دشمن ہو گئے، وفاداریاں دشمنی کی تبدیل ہو گئی۔ اب وقت ہے، اللہ کریم بار بار پورے قرآن کریم کے اندر انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے، یہ سب فانی ہے، سب ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، کوئی چیز کی باقی نہیں ہوگی، تنے تنہا تمہیں یہ برزخ کی منزلیں، قبر کی ساری منزلیں، حشر کی ساری منزلیں تنے تنہا تمہیں اپنے نفس سے برداشت کرنی ہوں گی، اور مشکلات کی گھاٹیوں سے تمہیں گزرنا ہوگا، تنے تنہا۔ لیکن انسان ہے کہ نہیں آتا نماز کے لیے، بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے، بیوی کی ڈیمانڈ ہے شام کو یہ لے کے آنا، اس کو خوش کرنا ہے، یہ سب کچھ دشمن ہو جائے گا۔ روح نکلنے کی دیر ہے، اگر بیڈ پہ موت آئی کسی پلنگ پہ نرم و گداز بستر پہ، جس کو ہم نے بڑی بیش قیمت سے خریدا تھا، محنت مزدوریاں کر کے اس نرم و گداز بستر کو وہی اولاد اٹھا کر کسی بان کی چارپائی پہ ڈال دے گی، کپڑے چھین کے اتار لے گی، جیبوں کی تلاشی لے گی، ہاتھ میں گھڑی انگوٹھی ہے تو اتار نہیں جائے گی، کپڑے تک نہیں جسم پہ چھوڑے گی، اتار دے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے ایک لمحہ نہیں گزار سکتی تھی، پل بھر میں بس یہ ہوگا، اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ، ہر کوئی پوچھے گا کب اس کو اٹھانا ہے، اس کو لے جاؤ۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن قرآن کہتا ہے تمہارے بیٹے، تمہارا مال، تمہاری بیویاں، تمہارا نفس، تمہارے اعضاء تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ آج انسان اس لیے سب کچھ کر رہا، خدا رسول سے بغاوت ہے، خدا رسول کو بھلا دیا ہے، یہ سب چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اتنا زندگی کا پلان کرتے ہیں، منصوبہ سازی کرتے ہیں، اس میں ہماری موت شامل نہیں ہوتی۔ اگر اس ساری منصوبہ سازی کے اندر موت شامل کر دی جائے، دنیا کی ساری ٹینشنوں کے ساتھ موت کی ٹینشن بڑھا دی جائے، شامل کر دی جائے، دنیا کی ساری فکریں ختم ہو جائیں، نہیں ہو سکتی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ حج کرنے کے لیے گئے تو فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے، اب پہلے زمانے کی یہ بات تھی کہ لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور ہر طواف کعبے کا چلتا تھا اور آدھی رات کے بعد طواف رک جایا کرتا تھا، لوگ خیموں میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے سو جایا کرتے تھے، اب تو برآمدے ہیں اس وقت ابھی نہیں ہوتے تھے، کھانے لگے ہوتے تھے وہاں پہ، تو آدھی رات کے بعد طواف رک جاتا تھا، طواف آگے نہیں چلتا تھا۔ کہتے ہیں میں گیا حج پہ طواف کر رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہوا تو چراغ جل رہے تھے، سارے لوگ چلے گئے، کوئی بھی نہیں تھا، تو ایک جوان تھا جو چیخ چیخ کر رو رہا تھا، دھاڑے مار کے رو رہا تھا۔ کہتے میں اس کے قریب گیا، چراغ جل رہا تھا،
کعبۃ اللہ کے پاس مطاف میں تھوڑی تھوڑی روشنی میں نے اس کو دیکھا. اس جوان کو پہچان نہ سکا. اس نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا, چہرے پہ نقاب کا کپڑا تھا. وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرا حساب نہ لینا. پھر وہ جوان کہتا ہے یا اللہ حساب تو اس پہ لیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں خالی ہاتھ ہوں, غریب ہوں, کچھ نہیں ہے, میرا حساب نہ لینا. پھر وہ جوان کہتا ہے یا اللہ اگر حساب لینا ہوا تو پھر لوگوں کے سامنے نہ لینا, مجھے معاف کر دو. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں مجھے اس میں اتنا ترس آیا, وہ اتنی شدت سے تڑپ رہا تھا اور معصوم بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا تھا. غشی کے دورے پڑتے تھے. کہتے ہیں میں قریب کیا دیکھوں تو اس جوان کو یہ کون ہے. کہتے ہیں میں کیا میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام حسین کے صاحب تھے جنہوں نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا کر ٹکڑے کروا کر مدینے شریف واپس آئے. ساری زندگی روزے میں گزر گئی. اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا. آپ کی اگر زندگی کو پڑھیں تو انسان عقل دنگ رہ جاتا ہے. یہ کون کی حالت تھی, کہتے تھے کہ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم سے صاحب نہ لینا, معاف کر دیں, اور اگر لینا ہو تو پھر لوگوں کے سامنے نہ لینا. تو ہمارے پاس ہے ہی کیا, ہمارے پاس کچھ بھی کیا ہمارے پاس. ہم تو خوشواقی کے اندر 4 نمازیں پڑھ لی, پکے جنت میں اپنے آپ کو بھول گئے. حضور سے آج پتہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تھوڑا ہے نا, مال کمائی, حلال کا کمائی, حرام کا کمائی. حضور نے فرمایا کہ جس نے 40 دن حلال کھایا اس نے حرام کی امیزش تک نہیں کی, ذرہ برابر حرام شامل نہیں تھا. اس حضور نے فرمایا کہ 40 دن جس نے حلال کھا لیا اس کا پہننا, اس کا کھانا, اس کا سونا سب حلال تھا. تو حضور نے فرمایا اس کے دل میں اللہ کریم ایک ایسا نور پیدا فرماتے ہیں دل میں, پھر اس کے دل پر حکمت کے اللہ کریم چشمے جاری فرما دے, اس کے دل کو اللہ کریم غنی کر دیتے. اور پھر 40 دن حلال کھانے والا حضور نے فرمایا کہ پھر وہ دنیا کی دوستیوں سے, تعلقات سے بیزار ہو جاتا ہے. یہ دنیا کے سٹیٹس, کے شہرت, کی جاہ و جلال یا روا سائش اس کو اچھا نہیں لگتا, بیزار ہو جاتا ہے. یہی وہ صحابہ کرام کی زندگی تھی جن کو کوٹھیوں بھی اچھی نہیں لگتی تھی, اور گاڑیاں بھی اچھی نہیں لگتی تھی, اور خیموں کے اندر زندگی گزار کر چلے گئے. اس لیے کہ ان کے دل میں نور تھا, پھر حکمت کے چشمے جاری ہو گئے, دنیا کے دوستیوں سے بیزار ہو گئے. اب آج ہم گڑ گڑا کر بھائی مانتے ہیں, قبول کیوں نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عباس حضور کی چچا دار بھائی فرماتے ہیں اگر انسان ساری زندگی قیام کرتا رہے, اس سے حرم میں قیام کرتا رہے, اور وہ اتنا قیام کرے, اتنا رکوع کرے, اتنے سجدے کرے کہ اس کی جو کمر ہے یہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے, کعبۃ اللہ کے خلاف ساتھ چمٹ کے روتا رہے, تڑپتا رہے, لیکن اگر اس نے آرام کھا لیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. آج فکر ہے نا, بھوک کی فکر ہے, بھوک کی فکر ہے, مر جائیں گے بھوکے, یہی فکر ہے نا, یہی فکر ہے نا, بھوکے مر جائیں گے, کہاں سے کھائیں گے. مہنگائی ہو رہی ہے, مہنگائی کے طوفان ہے, جس نے آج تک بھوکا نہیں سونے دیا, نہیں نہ سونے دیا. کتنے طوفان اٹھتے رہے, کیا کچھ نہیں ہوتا رہا, اس نے بھوکا. جو ماں کے پیٹ پر بھوکا نہیں رہنے دیتا. امام راضی فرماتے ہیں کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 سے زائد انبیاء کی وہ وزارات ہیں, وہ انبیاء ہیں جو صرف بھوک کی وجہ سے دنیا سے وصال کر گئے. 70 سے زائد انبیاء کی وزارات مکے سے لے کر طائف تک بھوک کی وجہ سے وصال کر گئے. آج ہمیں ایک ہی فکر ہے کہ دنیا ایک لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو لقمہ حلال کھاتا ہے نا, اللہ کے لیے اس کا نام قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں پہ لکھ دے گا. وہ دروازے چھوٹے نہیں ہوں گے, اس دنیا سے بڑا ایک دروازہ ہوگا. جب جنت کے 8 دروازوں پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا, پھر جنت کے ہر دروازے سے اس کو آواز آئے
جی کہ آج مجھ سے داخل ہو تو داخل ہو جائے. ہر دروازہ خواہش کرے گا. دور حاضر میں ولی بننے کے لیے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگلوں میں چلے جائیں, تسبیحاں پڑھیں, نوافل پڑھیں. اس دور حاضر میں ولی بننے کے لیے بس ایک ہی کام ہے, حلال کھائیں, جماعت سے 5 وقت کی نماز پڑھیں. کیا حیران ہوتے ہیں, کیا ہو گیا ہماری قوم کو, کس طرف چل پڑی ہے. چھوٹی چھوٹی بات مجھے بچے کو نظر لگ گئی, دوڑ کے قاری صاحب اس کو نظر لگ گئی, اس کو تویز دے دے. کبھی دیکھا ہے یورپ میں کسی کی بازو پہ تویز ہو؟ یہ وبا ہے, شریعت میں جائز ہے, لیکن چھوٹی اس کو ہی تویز, اس کو ہی نظر لگی ملے. ایک یہ جو باپوں نے بازار گرم کر رکھا ہے, تو بزرگان نے دین تھے اللہ کے بیٹے, ان کو تو بڑا مقام تھا. وہ تو شاہ جہاں جب نظر آئیں گے آپ کو, جو باپوں نے آج کل بازار کر رکھا, بیویاں دوڑ رہی ہیں, تو خدا کے لیے روک لیں ان کو, یہ کس طرح جا رہی ہیں. سب سے بڑا تعلیم کیا ہے, سب سے بڑا دم کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت. رب کی ذات سے توقع نہیں اٹھ گیا. کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ہر مہینے میں جاری ہوتی ہے. بڑی باقاعدگی سے آپ جاری کرتے ہیں. ختم خارقان بڑی باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے. محرم آئیں گے 10 دن محرم کو لنگر بڑی باقاعدگی سے پکائیں گے. لیکن کسی گھر میں یہ ہے کہ صبح قرآن کریم کا ترجمہ کہیں رکوع پڑھا جائے. حضور کی حدیث اور سیرت طیبہ کا ایک صفحہ گھر میں بچوں کو سنایا جائے, کبھی ہے کسی گھر میں؟ دیکھیں نا ہم کس طرف جا رہے ہیں. اسلام سے دوری ہے. 5 وقت کی نماز ہے, تلاوت قرآن ہے, اپنی زندگی اس پر رسول کے مطابق گزارنی ہے. سچا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. چھوڑ کے بابوں کے پیچھے دوڑنا, ادھر دوڑنا ادھر دوڑنا, اپنی جتنا کوئی گندا ہے ذرا وہ پہنچو. انسان عقل دیا ہے نا آپ کو. بزرگان دین ان کا تو بڑا مقام تھا. حضرت داتا صاحب تھے, حضور سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی تھے, سیدنا پیر میرعلی علی شاہ صاحب تھے. بزرگان دین تھے جس کا ایک بھی یاد رکھے لمحہ رب کی رضا کے بغیر گزرتا ہے, وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. آج کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہیں, ان کی داڑھی نہیں ہے, بس داڑھی نہیں ہے. بھائی سنت رسول اعظم سے بڑی ذات کوئی تھی؟ جب حضور کی طرف دستداری کی تو تیرا پیر ان سے بڑا ہے. حضور نے فرما دیا کہ کندھوں کے نیچے بال رکھنا حرام ہے, شریعت اسلام میں یہ حرام ہے. حضور کی جو زلفیں تھی مبارک تھی, یہ کانوں کی لو تک آتی تھی, اس سے آگے حضور پھر تو شوا دیتے تھے. اور آج کندھوں کے نیچے بال جا رہے ہیں جی, بس وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بس ٹھیک ہے جی. حدیث تو ہے ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے. ٹھیک کیوں ہے جب حضور نے فرما دیا؟ حضور سے بڑی کوئی ذات ہے. امن, سکون, رزق, کامیابی, عزت اسی میں ہے کہ تمہیں شریعت اسلام پہ چلنا ہوگا, اس پہ رسول پہ چلنا ہوگا, قرآن پڑھنا ہوگا, نمازیں پڑھنا ہوگی. اور یاد رکھیے, یقین ہے جو اللہ کے نام پر قربانی قربان کرتے ہیں اپنا, اللہ کو دنیا میں بھی, آخرت تو بڑا مقام ہے, اللہ کو دنیا میں رسوا نہیں کرتا. ایک دفعہ رب کے نام پہ چھوڑ کر دیکھو تو صحیح. ایک دفعہ رب کے نام پر تو کچھ قربانی دے کر تو دیکھو. جب مسلمانوں نے ہجرت کی نا حبشے کی جانب, تو اس وقت تقریباً یہ جو تیسری ہجرت تھی حبشے کی جانب, اس میں تقریباً 83 افراد تھے. اس میں سے کچھ خواتین بھی تھی. تو 2 ایسے مسلمان تھے, ایک کا نام تھا عبداللہ بن جہش اور ایک کا نام تھا سکران بن عمر. یہ وہ 2 ایسے مسلمان تھے جن کی بیویاں بھی ساتھ اوروں کی بھی گئی تھی, لیکن ان کی بیویاں ان سے بڑی محبت کرتی تھی, بڑی محبت کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ راستے کی مشکلات ہیں, مکے سے سمندر کا سفر ہوگا, ہم حبشے میں جائیں گے, عیسائی حکومت ہے, مشکلات ہوگی. اپنی بیویوں سے کہا کہ تم یہیں پہ ٹھہر جاؤ, تمہارے بہن بھائی خاندان مکہ شہر اپنا ہے, یہیں پہ تم سکون میں امن میں حفاظت میں رہ سکتی ہو, ہمارے ساتھ تم ہجرت نہ کرو. لیکن وہ دونوں کو جو بیویاں تھیں نا, توجہ فرمانا, عبداللہ بن جہش کی اور سکران بن عمر کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم
تم سے بڑی محبت کرتی ہے. اگر تم پہ کوئی آنچ بھی آئے گی تو ہم اپنی جان پہ برداشت کر لیں گی، لیکن ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. دونوں کی بیویوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ سفر میں جائیں گے. اتنی ٹوٹ کر وہ دونوں بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کرتی تھی. ایک کی بیوی کا نام تھا ام حبیبہ اور سکران بن عمر کی بیوی کا نام تھا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ دونوں بیویاں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی. جب وہاں حبشے میں یہ مسلمان پہنچتے ہیں تو وہ جو دونوں مسلمان تھے عبداللہ بن جعش اور سکران بن عمر، جن کی بیویاں جن سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، وہ جب حبشے میں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے عیسائیوں کی کلیسا دیکھی، عبادتگاہیں دیکھی، ان کی زیب و زینت دیکھی تو اس سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی. ان دونوں نے عبداللہ بن جعش اور سکران بن عمر جن کے ساتھ بیویاں تھیں، تو جب بیویوں نے کہا نا کہ تم نے اسلام کو چھوڑ کر حضور سے بغاوت کر دی، رسول اللہ سے غداری کی، آج سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دونوں بیویاں ان کو چھوڑ کر دل پہ جان چھڑکتی تھی، جانتی تھی ان سے بہتر ہمیں کوئی خامد اور شوہر نہیں ملے گا. دونوں شوہروں کو اپنے خامد کو چھوڑ کر یہ دونوں بیویاں وہاں سے پلٹ کے مکی آئیں اور حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئی. حضور ہم اپنے شوہروں سے جان سے زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن وہاں پر انہوں نے آپ سے غداری کی ہے. حضور ہم نے اپنے دونوں خامد چھوڑ کر آ گئے ہیں. ابھی حضور سوچ ہی رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے اور آ کر کہا کہ حضور اللہ فرماتا ہے کہ دونوں نے اپنی جان سے زیادہ دل سے محبت کرتی تھی، وہ خامد چھوڑ دی ہیں. اب اللہ فرماتا ہے اس کا صلہ یہ ہے کہ حضور آج ان سے نکاح کریں اور ان کو امہات المؤمنین بننے کا شرف عطا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دونوں ام المؤمنین بنی حضور کی نکاح میں. اللہ فرماتا ہے میرے لیے چھوڑ تو صحیح نہ تو پھر دیکھنا میں تجھے کس طرح عطا کرتا. اپنے جان سے زیادہ خامد تھے، رب کے لیے چھوڑے. اللہ نے اپنا رسول اپنا معبود بھی عطا کر دیا. حضرت سلمان فارسی کی زندگی کو دیکھ لو، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ لمبی زندگی عمر کی تھی، حضور کی 63 سال. حضرت سلمان فارسی کی عمر 300 سال تھی. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ لمبی عمر کی تھی 300 سال. اور یہ فارس میں ایک شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے. ان کا والد بادشاہوں سے زیادہ پروٹوکول لیتا تھا. فارسی جو اس مذہب کا سب سے بڑا مبلغ تھا، پھولوں کی طرح زندگی تھی. غلام تھے، ڈاٹ پاٹ تھی، سب کچھ تھا. غلاموں کے لشکر تھے، نرم و خدا زندگی تھی. لیکن کیا کیا پھر رب کی جستجو میں سب کو چھوڑ دیا. وہ سہانا زندگی حضرت سلمان فارسی نے چھوڑ دی. پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، کبھی کہاں گئے. پھر وہ چلتے 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 وہی شام تک پہنچ گئے، صرف رب مل جائے. پھر ایک عیسائی پادری نے بتا دیا تھا کہ حضور آنے والے ہیں. پھر حضور کی تلاش میں جو کئی سالوں تک وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے بکتے بکاتے مکے کی منڈی میں آ پہنچے. ایک یہودی نے خرید لیا. پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پھر حضور کی آمد ہو چکی. پھر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. پھر حضور کا کلمہ پڑھا. پھر دل میں تو نور پیدا ہو چکا تھا نا، دنیا سے نفرت ہو چکی تھی. جس شہانہ زندگی کو آپ ٹھوکر مار کے آئے تھے، اللہ نے فرمایا سلمان فارسی ہو نہیں سکتا، میرے لیے سب کچھ چھوڑے. اور پھر غربت کی زندگی کہ اگر تو دنیا سے چلا جائے نہیں، مرنے سے پہلے اللہ کریم حضرت سلمان فارسی کو پھر مدائن کا بادشاہ بنایا. مدائن کا تخت آپ کے پاس تھا، حضرت سلمان فارسی بادشاہ بنتے ہیں. لیکن زندگی میں کیسی تھی سلمان فارسی کی؟ دنیا سے نفرت ہو. 40,000 درہم کے مال سے تنخواہ ملتی تھی تو مسجد میں کپڑا بچھا کے سارا ڈال دیتے تھے. اور پھر فجر کی بات ملتی تو زور سے پہلے سب غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. ایک درہم کے اپنے لیے بھی بچاتے تھے. پھر کھجور کی چٹائیاں بناتے تھے اور بازار میں خود فروخت کیا کرتے تھے. بادشاہ وقت ایک چادر پاس تھی، بڑی چادر تھی. رات کو سوتے تھے، آدمی اوپر کر لیتے، آدمی نیچے بچھا لیتے اور ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو جایا کرتے تھے. کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اور بادشاہ تھے یہ بادشاہ سلیمان فارسی، مدائن کے بادشاہ، تخت ان کے پاس تھا. لیکن روزانہ اس مدائن کے چوک پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کے ساتھ مزدوری بتایا کرتے تھے. ایک دن جو کہ بڑے تھے، سارے آئے مزدور جوان لے گئے،
اکیلے کھڑے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، بابا ہے، کون ہے، کیسے مزدوری کرے گا، کیسے یہ وزن اٹھائے گا، کھڑے گئے تنہا، مجھے بھی کوئی لے جائے۔ ایک عیسائی تاجر آیا سمندر کے راستے سے، اس چوک پہ آیا جہاں مزدور کھڑے تھے، بابا مزدوری کرے گا، کہا اس میں جو کھڑا ہوں گا، کہا یہ سامان اٹھا لے، بازار میں فلاں دکان تک پہنچانا ہے۔ اٹھایا، سر پہ رکھا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کس کی؟ مدائن کے بادشاہ کی۔ ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، چل رہی ہے، کہ بازار میں داخل ہوئے تو دکانداروں نے دیکھا تو سلام یا امیر المومنین، سلام یا امیر المومنین، سب آگے۔ اس عیسائی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تو دیکھتا نہیں کہ اس کے ساتھ جو تم نے وزن رکھا ہے، بوجھ اٹھا رکھا ہے، اس مدائن کے بادشاہ ہے۔ اس جان سے کھل گئی، کہا پھر یہ کیا مزدوری کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا میرے رسول کی یہ تعلیم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اس نے اسی وقت نہ تبلیغ کی ضرورت پڑی، نہ کچھ، نہ قرآن، نہ حدیث سنایا، کلمہ پڑھ کے عیسائی تاجر مسلمان ہو گئے۔ سلمان فارسی کے بعد ایک کوزہ تھا، ایک پیالہ تھا، ایک چادر تھی، تڑپتے تھے آخری وقت۔ امام حسن نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اگر اللہ نے پوچھ لیا اس کوزے کا، اس پیالے کا، اس چادر کا حساب دے تو سلمان فارسی نہیں دے سکتا۔ پھر روتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط سے گزروں گا، اس کوزے کو سنبھالوں گا، اس پیالے کو، اس چادر کو سنبھالوں گا، کہ پل صراط سے گزروں گا، کیسے گزروں گا؟ آج یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا پلان بناتے ہیں، منصوبہ سازی کرتے ہیں، لیکن سارے پلان کے اندر ہماری موت شامل نہیں ہوتی۔ جتنی بھی ٹینشنیں ہماری زندگی میں ہیں، اگر کاش ان کے ساتھ ایک موت کی ٹینشن بڑھا دی جائے، دنیا کی ساری فکریں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔